بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے بچوں کی تعلیمات و تعلیم کے سلسلے میں۔ تمام ناظرین سے ادباً گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ محترم ناظرین کرام، جس بچے کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو رات کو بچے پر یہ سورت پڑھ کر دم کر دیں، بچے میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ سورت مبارکہ کون سی ہے؟ آج کی اس گفتگو میں آپ کو پوری تفصیل سے بتایا جا رہا ہے، لہٰذا آخر تک ضرور پڑھیے اور خیر و برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کا ورد بھی کیجیے۔ ناظرین، آج کی یہ تحریر ان تمام ماں باپ کے لیے بہت خاص ہے جو اپنے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ بہت سے والدین اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے، چاہے وہ اسکول کالج کی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو۔ بچے پڑھنے بیٹھتے ہیں مگر جلد ہی بور ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے بھاگتے ہیں۔ بعض والدین اس بات پر بچوں سے الجھتے ہیں اور ان پر سختی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچے نافرمان ہو جاتے ہیں اور پڑھائی ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ حالانکہ اکثر والدین ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ پڑھائی مشکل ہونے کی وجہ سے بچہ نہیں پڑھتا، جب حقیقت یہ ہے کہ وہی بچہ دوسرے مشکل کام خوشی سے کر لیتا ہے۔ مثلا اگر اسے کہا جائے کہ گھر میں مزدوروں کے ساتھ اینٹیں یا ریت اٹھانی ہے یا ان کی مدد کرنی ہے تو وہ فوراً خوشی سے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ مشکل نہیں بلکہ دلچسپی اور توجہ کا ہے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں سستی کرتا ہے یا دل نہیں لگاتا تو انشاءاللہ اس وظیفے میں اس کا حل موجود ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا بچہ نہ صرف پڑھائی میں دل لگانے لگے گا بلکہ محنت بھی کرے گا اور نمایاں کامیابی حاصل کرے گا، اور آپ اس پر فخر کریں گے۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا بچہ نہ پڑھتا ہے اور نہ اسکول جاتا ہے، تو اگر یہ مسئلہ حد سے بڑھ جائے تو والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر کرنا غلط نہیں بلکہ ضروری ہے، کیونکہ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کامیاب ہو، مگر بعض اوقات
والدین بچوں پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈال دیتے ہیں اور سختی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، ان سے محبت سے بات کی جائے اور ان کے مسائل کو سمجھا جائے، کیونکہ بچوں کا ذہن نہایت نرم ہوتا ہے اور انہیں زبردستی کسی کام پر مجبور کرنا درست نہیں، خاص طور پر پڑھائی کے معاملے میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی دلچسپی برقرار رہے تو اس کے لیے محبت اور حکمت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے ایک نہایت مؤثر روحانی عمل بتایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے بچے کے دل میں خود بخود پڑھائی کا شوق پیدا ہو جائے گا اور وہ فرمانبردار بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس صورت کی برکت سے نہ صرف بچے کا دل پڑھائی میں لگے گا بلکہ اس کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی اور امتحان میں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ ناظرین، یاد رکھیں، دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں ہے۔ تعلیم بھی ایک بڑا امتحان ہے جس میں کامیابی کے لیے محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ضروری ہے۔ بہت سے طلباء محنت تو کرتے ہیں مگر امتحان کے وقت گھبرا جاتے ہیں یا اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے۔ ایسے میں دعا اور وظیفہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن صرف وظیفہ ہی کافی نہیں بلکہ والدین کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے مسائل سمجھیں، ان کی بروقت نشاندہی کریں اور ان کے حل کے لیے اسکول کے ساتھ تعاون کریں۔ بچوں کو ایسی مشقتیں کروائیں جو ان کی ذہنی صلاحیت اور یادداشت کو بہترین بنائیں۔ ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کی چھوٹی کامیابیوں پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، کیونکہ ہر بچے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کوئی پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے تو کوئی کھیل یا کسی اور میدان میں، لیکن تعلیم ہر بچے کے لیے ضروری ہے۔ گھر میں نظم و ضبط قائم کریں، جیسے ہوم ورک مکمل ہونے تک موبائل اور ٹی وی پر پابندی ہو۔ والدین خصوصاً والد حضرات بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے بات کریں، ان کے دوستوں کے بارے میں جانیں، کیونکہ تربیت صرف ماں کی نہیں بلکہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے اس عمل کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سورہ انشراح 3 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد
جب بچہ سو جائے تو اس پر دم کر دیں۔ دم کرتے وقت ہلکی پھونک کے ساتھ منہ کی نمی بھی شامل ہو۔ یہ عمل روزانہ بلا ناغہ 40 دن تک کریں۔ اگر خواتین کے مخصوص ایام ہوں تو ان دنوں کو چھوڑ کر گنتی مکمل کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ اپنے بچے میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ وہ پڑھائی میں دلچسپی لینے لگے گا، سستی ختم ہو جائے گی، ضد اور چڑچڑاپن دور ہو جائے گا، وہ فرما بردار بنے گا اور اس کی یادداشت بھی بہتر ہو جائے گی اور امتحان میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے اور انہیں دین و دنیا میں کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔